صحیح پیج پہ ڈال دیں اور لنکس بھیج دیں جہاں جہاں بھیجتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں. کون سی علامتیں ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس کے خلاف اس میں خیانت کرے. یہ 3 علامتیں، یہ نفاق کی علامتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے جو پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس سے متعلق جھوٹ سے متعلق انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں اور ہم میں بہت ساری روحانی بیماریاں موجود ہیں، رائج ہیں، اس میں سے سر فہرست ایک مرض اور ایک بیماری وہ جھوٹ کی بھی ہے. تو جھوٹ شریعت میں جائز نہیں ہے، اور آج یہ جھوٹ ہمارے مزاج کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. اور ہم آج اگر جھوٹ بولیں، خلاف واقع بات کریں، ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں بھئی میں مذاق کر رہا تھا. آج جھوٹ کو ہم مذاق سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا نہ حقیقت میں جائز، نہ مذاق میں جائز، نہ بڑے کے ساتھ جائز، نہ چھوٹے کے ساتھ جائز، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بالکل بے فکر ہو کر دھڑلے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ اس کو نفاق کی علامت کہا گیا، بیان کیا گیا کہ جھوٹ یہ منافق کی علامت ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے. اور آج دیکھ لیں جھوٹ کی کیا کیا صورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور ہم میں آج موجود ہیں. ہم تو عام طور پر جھوٹ کو صرف اس تک محدود سمجھتے ہیں کہ خلاف واقع بات کر لی اور جس بات میں حقیقت نہیں تھی اس طرح کی بات کی تو وہ جھوٹ ہے. یہ یقیناً جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ کا مفہوم صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کا مفہوم وسیع ہے. ایک تو یہی ہے جیسے خلاف واقع بات کرنا. مثال کے طور پر میں کہیں ملازم ہوں، میں نے چھٹی کی، دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، کل میں گیا، مجھ سے جو میرا جس کا میں ماتحت ہوں مجھ سے پوچھا بھئی آپ کل کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا، فلاں تھا. جھوٹی بات بیان کی جو خلاف واقع تھی. یہ یقیناً جھوٹ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ملے گا. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے جھوٹی سفارش کرنا. علماء نے لکھا ہے یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی تصدیق کے لیے آیا، کوئی سفارش کے لیے آیا کہ بھئی آپ لکھ دیں میرے لیے فلاں جگہ میرا کام ہو جائے، میری تقرری ہو جائے، آپ لیٹر لکھ دیں، آپ سفارش لکھ دیں، آپ تصدیق لکھ دیں.
اب میرے علم میں ہے کہ یہ شخص اس چیز کا اہل نہیں ہے، یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن میں نے اس کے لیے تصدیقی کلمات لکھ دیے، تو یاد رکھیں جس طرح وہ اس گناہ میں مبتلا ہے، جھوٹی تصدیق لکھنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹی سفارش لکھوانا، جھوٹی تصدیق لکھوانا، یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا آج کتنی عام ہے یہ چیزیں، اور خاص طور پر پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں کس قدر ہم اس چیزوں کے اندر مبتلا ہے کہ آپ کا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بن جائے گا، آفس سے چھٹیاں چاہیے، ادارے سے چھٹیاں چاہیے، میں نے جا کے ایک جھوٹا کسی تعلق والے ڈاکٹر سے یا کچھ دے دلا کر جو ہے سرٹیفکیٹ بنوایا کہ بھئی انہوں نے لکھا کہ یہ تو واقعی بیمار ہیں، ان کو فلاں بیماری ہے، فلاں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے اگر یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوایا، میں بھی اس گناہ میں شریک ہوں، اور جس نے بنا کے دیا وہ ڈاکٹر، وہ طبیب، وہ بھی اس گناہ میں پورا شریک اور ملوث ہوگا۔ جھوٹ بولنا تو مذاق میں بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ ہم حقیقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں آپ کو کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی بات کہ کوئی خلاف واقعہ بات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہو۔ مزاح آپ نے فرمایا، آج ہم تو جھوٹ بول کر اس کو مذاق کا نام دیتے ہیں، مذاق کا رنگ دیتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ مزاح آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح ایسا صاف ستھرا کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور علماء نے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعات کو بھی جمع کیا ہے جو مزاح سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ آپ نے بلا کر فرمایا کہ بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی بڑھیا عورت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ صاف ستھرا مزاح۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ سے سواری مانگی، اللہ کے رسول مجھے اونٹ دے دے تاکہ میں سواری کروں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں بچے کو لے کر اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہے دنیا میں جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ تو دیکھیے یہ صاف ستھرا مزاح۔ لیکن آج اگر ہم اپنے مزاح کو دیکھ لیں، ہم اپنے مذاق کو دیکھ لیں، یا تو اس میں جھوٹ ہوگا یا اس میں دوسرے کی تضحیک ہوگی، کسی کی کردار کشی ہوگی، کسی کا مذاق اڑانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مذاق کرنا الگ چیز، مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ آج ہم مذاق اڑانے کو مذاق کرنے سے تعبیر کرتے ہیں یا مزاح سے تعبیر کرتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج یہ ساری چیزیں ہم میں رائج ہے۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا، اسی طریقے سے جھوٹا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی بنتے ہیں کہ بھئی یہ شخص اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے، کرمنل تو نہیں ہے، اس میں کوئی غیر اخلاقی باتیں تو نہیں ہیں، جرائم پیشہ تو نہیں ہے۔ تو جھوٹے کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی آج ہم بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ جہاں یاد رکھیں، جہاں اس میں قانون کی خلاف ورزی کا گناہ الگ ہے، قانون شکنی کا گناہ الگ ہے، وہاں جھوٹ کا گناہ بھی شمار کیا جائے گا۔ اور سرٹیفکیٹ بنوانے والا جس طرح گناہ گار، اسی طرح سرٹیفکیٹ کا جاری کرنے والا بھی گناہ گار، اس پر دستخط کرنے والا بھی گناہ گار، اس پر مہر لگانے والا بھی گناہ گار۔ تعلیمی سرٹیفکیٹ چاہے ہو، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو، کسی بھی قسم کا ہو۔ اور اس سے بڑھ کر آج ہماری عدالتوں میں جو نظام ہے آپ دیکھ لیں، عدالت میں آج جا کر میں جھوٹ بول دیتا ہوں، جھوٹی گواہی دینے والا اتنا سخت گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینے والا سخت گناہ گار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔
اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی تم بت پرستی کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ علماء نے، مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ قول الزور، جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی یہ اتنی خطرناک چیز ہے جیسے بت پرستی۔ تو آپ اللہ پاک نے فرمایا بت پرستی کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ اتنی خطرناک چیز ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طریقے سے کوئی تصدیق لکھنا، بعض مرتبہ تصدیقات لکھوائی جاتی ہیں کہ بھئی آپ میری کتاب میں نے لکھی، آپ اس پر تصدیق لکھ لیں۔ تو علماء نے لکھا ہے جب تک کتاب پڑھی نہیں ہے، بغیر پڑھے ہوئے اس میں اس طرح کی باتیں لکھنا کہ جو معلوم نہیں ہے کہ کتاب کیسی ہے، مستند ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اور میں نے لکھ دیا کہ میں نے پوری کتاب دیکھی ہے، ماشاءاللہ اس طرح اس طرح اس طرح، تو یاد رکھیں یہ بھی جھوٹی تصدیق کے ذریعے۔ اسی لیے ہم نے اپنے اکابرین بزرگوں کو دیکھا، ان کا معمول ہے کہ یا تو کتاب پوری پڑھتے ہیں اس کے بعد تصدیق لکھتے ہیں، اور یا پھر تصدیق نہیں لکھتے ہیں، یا اگر لکھتے ہیں تو اس میں صاف وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھئی میں نے کتاب پوری نہیں پڑھی، خاص خاص مقامات سے دیکھی ہے۔ تو اس طرح ترتیب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اس طرح یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض مرتبہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے، تو جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اس میں علماء نے گنجائش لکھی ہے، لیکن اس میں بھی اگر انسان توریہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے بمقابلہ صراحتاً جھوٹ بولنے کے۔ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس طرح کا کوئی ذو معنی جملہ کہہ دے کہ انسان کی نیت مراد کچھ اور ہو اور سامنے والا کچھ اور سمجھے۔ مثال سمجھ لیں اس کی، جیسے دیکھیں نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ سفر میں تھے، آپ علیہ السلام ساتھ تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، اور حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے کفار مکہ ہر طرف پھیل چکے تھے، انعام لگ چکا تھا 100 اونٹ۔ راستے میں ایک شخص ملا جو کافر تھا، اور حضرت صدیق اکبر سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے ہے یہ بھی تلاش میں، لیکن وہ حضور علیہ السلام کو نہیں پہچانتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق وضاحت سے جواب دیتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام ہے تو حضور علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر بالکل خلاف واقعہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بنتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ میرے ساتھ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اور عام طور پر عرب میں ترتیب تھی کہ اپنے ساتھ گائیڈ رکھتے تھے، راہبر رکھتے تھے، رہنما رکھتے تھے، راستہ دکھانے والا گائیڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص سمجھا کہ یہ ان کے رہنما ہے، گائیڈ ہے، وہ چلا گیا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا مراد لی اپنے دل میں کہ رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جھوٹ بھی نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کی جان یعنی کو خطرہ بھی نہیں ہوا اس کو۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں۔ حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب جنگ آزادی میں انگریز نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں روپوش ہو گئے چند دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ انگریز ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، پھانسی کا وارنٹ تھا، گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ ایک انگریز افسر اس مسجد میں بھی آیا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہبند پہنا ہوا تھا، بنیان پہنی ہوئی تھی، اور جسم دبلا پتلا قد چھوٹا، علم کے پہاڑ، تقوی کے پہاڑ، دارالعلوم دیوبند کے بانی۔ ظاہری حلیہ دیکھ کر کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے۔ انگریز افسر نے دیکھا، وہ سمجھے شاید مسجد کے خادم ہیں، مسجد کا خادم سمجھا، اور پوچھا کہ مولوی محمد قاسم کو دیکھا ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سمجھ گئے کہ گرفتاری کے لیے آئے ہیں، اور گرفتاری کی صورت میں سیدھی پھانسی کی سزا تھی۔ تو اب سچ بولنے میں گرفتاری ہے،
جھوٹ بولنا ان کو گوارا نہیں. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توریہ سے کام لیا. جہاں کھڑے تھے اس سے 2-3 قدم غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ گئے. جیسے انسان غیر محسوس طریقے سے قدم پیچھے ہٹاتا ہے، تو غیر محسوس طریقے سے کچھ قدم لے کر پیچھے ہٹے اپنی جگہ سے اور کہا کہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ہٹ گئے. کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے. تو وہ انگریز سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے شاید موجود تھے، اب جا چکے ہیں. اور انہوں نے کیا نیت کی کہ تھوڑی دیر پہلے اس جگہ تھے، اب تو وہاں سے پیچھے ہٹے ہوئے تھے. وہ واپس چلا گیا. جان بھی بچ گئی، جھوٹ بھی نہیں بولا. اس کو توریہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ بولنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. بڑوں کے ساتھ کیا بچوں کے ساتھ بھی جائز نہیں. آج ہم بچوں کے ساتھ تو بولنا بالکل ہی شاید مباح سمجھتے ہیں. حدیثوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نے بچے کو قریب بلانا چاہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم بہلانے کے لیے کہتے ہیں بھائی میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کھلونا دوں گا، فلاں چیز دوں گا، کھانے پینے کی کوئی چیز ہم دکھاتے ہیں تاکہ بچہ قریب آ جائے. تو اس عورت نے مٹھی بند کی اور مٹھی دکھا کر بچے سے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں یہ چیز دوں گی. تو حضور علیہ السلام نے اس سے عرض کی اور فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، میرے اس مٹھی میں کھجور ہے جو میں اس بچے کو دوں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ کا گناہ لکھ لیا جاتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. لیکن آج نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو ہم جھوٹ کا عالمی دن مناتے ہیں. اپریل فول ہے، جیسے ابھی گزرا 2 دن قبل، آج 3 اپریل ہے، 2 دن قبل 1 اپریل تھی نا. اور آپ کو ہی معلوم ہے کہ 1 اپریل کو کیا طوفان بدتمیزی مچتا ہے. آج ہم نے اغیار سے، باطل سے ان کی رسمیں لے لی، اس کو اختیار کر کے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اپنے پیغمبر کے طریقوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آج ہم نے چھوڑ دیا. کبھی ہم ویلنٹائن ڈے کے نام پر فحاشی اور بے حیائی کا عالمی دن مناتے ہیں. کبھی اپریل فول کے نام پہ ہم جھوٹ بولنے کا، دوسروں کو بیوقوف بنانے کا دن مناتے ہیں. شریعت میں نہ جھوٹ بولنا جائز، نہ دھوکہ دینا جائز، نہ بے حیائی کا ارتکاب جائز. اور آج ہم فخر کے ساتھ وہ دن مناتے ہیں. آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے، آج 1 اپریل جو ہے اپریل فول ہے، آج فلاں ہے اور آج فلاں ہے. جو چیزیں شریعت نے حرام کر رکھی ہے، آج باطل اس چیز کو ہمارے سامنے جائز کیا بلکہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ اپناتے ہیں. تو دیکھیں 1 اپریل میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی جھوٹ بولنا یہ تو باطل کا شیوہ اور طریقہ ہے. اور اس میں پھر ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی جان چلی گئی ہے. یہ حقیقت پر مبنی واقعات ہے. باقاعدہ کہتے بھئی میں نے بیوقوف بنایا. ایسے واقعات بھی ہوئے، کسی کو فون کیا، کہا کہ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور سامنے والا کیا، اس کو صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو میں اپریل فول منا رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. ایسا جھوٹ جس کی وجہ سے سامنے والے کو صدمہ ہو، اس کی جان چلی جائے، اس کی صحت کو نقصان پہنچ جائے، اس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں. اس بےہودگی کو، اس بے حیائی کو، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم اپریل فول منا رہے ہیں. العیاذ باللہ. جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں. آپ کے سامنے مثالیں آئیں، بچوں کے ساتھ جائز نہیں، مذاق میں جائز نہیں. اس کے باوجود ہم جھوٹ بولنا کیا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اپریل فول منا رہے ہیں. اور جیسا میں عرض کر رہا تھا، آج عدالت میں کھڑے ہو کے ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. جھوٹی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ، آپ تشریف فرما تھے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. آپ تشریف ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا 3 دفعہ فرمایا الا و شہادت الزور و الا و قول الزور و شہادت الزور، الا و قول الزور و شہادت الزور. 3 مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام سے بیٹھے، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آج کیا کہا جاتا ہے، یہ جملہ مشہور ہے کہ بھئی میاں سچ سچ کہہ دو، کون سے عدالت میں کھڑے ہو. تو خدا نخواستہ کیا عدالت ہی جھوٹ کے لیے ہے کہ کہتے بھئی سچ سچ کہہ دو، کون سے عدالت میں کھڑے ہو.
اور پیسوں پر آج جھوٹے گواہ میسر ہیں۔ آج میں پیسہ لے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، کاروبار بنا ہوا ہے، آپ کو جھوٹے گواہ ملیں گے العیاذ باللہ۔ تو آج میں پیسے لے کر جھوٹ بولنے کے لیے تیار، آج میں پیسے لے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار، اور اس کا ایک گناہ نہیں، گناہوں کا مجموعہ۔ جھوٹی گواہی دینا الگ، خیانت کا گناہ الگ، سامنے والے کی آپ کے جھوٹ کی وجہ سے حق تلفی ہوگی وہ الگ، اس کو آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ناحق سزا ملے گی وہ الگ۔ کتنے وبال آج ہم گردن پہ لے لیتے، 2 پیسے کے فائدے کے لیے آج میں اپنے کاروبار میں کیا ہے جھوٹ بول دیتا ہوں، آج تھوڑے سے دنیاوی منافع کے لیے میں دوسرے کا حق مار لیتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں۔ اور اتنا آج معاملہ خطرناک حد تک چلا گیا ہے کہ آج اگر کوئی مالی معاملہ آ جائے، 2 پیسے کے لیے میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی تیار، میں قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار، جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے بھی آج میں تیار ہوں۔ آج معاملات اس حد تک جا چکے ہیں، اس حد تک آج میں گر چکا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹے انسان کے منہ سے ایسی ایک بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیں کہ ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے ہاں وہ کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور آج اسی طریقے سے اس کی ایک اور صورت وہ افواہیں پھیلانا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، یہ بھی ایک مرض بن چکا ہے۔ بھئی کسی سے سنی سنائی بات آگے نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک تصدیق نہیں کی۔ کسی کے انتقال کی جھوٹی افواہ آئی، کسی کے ساتھ حادثے کی جھوٹی افواہ آئی، اسی طریقے سے جھوٹی افواہیں پھیلانا، لوگوں کو خوف زدہ کرنا، کوئی حقیقت اس میں نہیں ہوتی، لیکن میں بے حیا بن کر جو ہے اس طرح کے جھوٹ پھیلا رہا ہوں۔ پھر سب سے خطرناک جھوٹ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، میری طرف جھوٹ منسوب کیا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج جھوٹے فضائل، جھوٹی وعیدیں، اس کے لیے میں حدیث گڑھ لیتا ہوں یا کسی عام بات کو حدیث بنا لیتا ہوں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ آج صرف اور صرف میں اپنے مسلک کی تائید کے لیے، اپنے مذہب کی تائید کے لیے، اپنے یعنی سوچ اور فکر کے اور نظریے کی ترویج کے لیے میں کسی بات کو حدیث کی طرف منسوب کر لوں، اس کو حدیث بنا لوں اور باقاعدہ نیچے لکھ دوں بخاری، مسلم، ترمذی، کہیں میں اس کا مصداق نہ بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے تفسیر میں، حدیث میں کتنی احتیاط سے کام لیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج میں اتنا دلیر ہو گیا کہ مجھے علم کوئی نہیں، میرے پاس علم کوئی نہیں، مجھے قرآن کا علم نہیں، مجھے حدیث کا علم نہیں، مجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، مجھے مسائل کا علم نہیں، لیکن آج دھڑلے سے میں یہ بخاری کی حدیث، یہ ترمذی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اس کے نیچے لکھ دیا، پھر میسیجوں کے ذریعے پھیلا دیا اور کہا کہ آگے شیئر کرتے جائیں، آگے شیئر کرتے جائیں۔ جتنے لوگ اس کی ترویج کریں گے میری گردن پہ بھی اس کا وبال ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا جائے اور آپ علیہ السلام پوچھے کہ تم نے میری طرف جھوٹے حدیث کیوں منسوب کی۔ آج صرف میں اپنے مقصد کے لیے، نفس پرستی کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یا اپنے مسلک کو حق پر ظاہر کرنے کے لیے آج میں اس سے بھی نہیں کتراتا کہ حدیث میں حدیث کہہ کر بیان کر رہا ہوں یا اس کو حدیث کہہ رہا ہوں، آیا میرے پاس کوئی تحقیق ہے اس کی؟ میں نے کسی مستند عالم سے سنا، اس کی تصدیق کروائی؟ آج ہم اتنے جری ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ابھی تفسیر بھی پڑھانی ہے، کہ جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، چاہے زبانی ہو، عملی ہو، اشارے کنائے سے ہو، جھوٹا سرٹیفکیٹ ہو، جھوٹا تصدیق نامہ ہو، جھوٹی گواہی ہو، سب کے سب جھوٹ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔
دعا کر لیں مختصر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.